سر یہ جو ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں امن کے لیے قائم کیے گئے بورڈ آف پیس میں پاکستان کو جو شمولیت کی دعوت دی گئی ہے اور پاکستان نے اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے، اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کا کیا ایفیکٹ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس ہوتی ہیں، جو ڈپلومیٹک انیشیٹوز ہوتے ہیں، اس میں آپ حصہ لیتے ہیں، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، دیکھیں، امریکی ایڈمنسٹریشن نے اگر یہ بورڈ آف پیس بنایا ہے، اس پہ وہ بہت سارے ملکوں کو انکلوڈ کر رہے ہیں، تو ہمارا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم تو شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی ریکنسٹرکشن، ری ڈیولپمنٹ کے اندر ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے غزہ کا جو بنیادی مسئلہ ہے، وہاں پہ جو قتل و غارت اسرائیل کر رہا تھا وہ بند ہو، جو جینوسائیڈ ہو رہا تھا اس کو بند کروانے میں پاکستان کا کردار ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ بھی کہ ہم نے تو دیکھیں، یہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں جی کنٹروورشل بورڈ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ یہ کنٹروورشل ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے جس کے اندر پاکستان اپنا رول پلے کرے گا، رول پلے کرنا چاہیے۔ ہم نے بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ جو فلسطینی لوگوں کی جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جس نے ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا، پاکستان نے ہمیشہ ایکسپوز کیا اسرائیلی لیڈرشپ کو، اسرائیلی پرائم منسٹر کو، اس کو ایک جس حوالے سے جینوسائیڈ کرنے والا پاکستان نے کہا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ ہم کسی چیز کو کمپرومائز کریں گے کبھی بھی نہیں، اور ہم وہاں پہ جا کے کوئی حماس کو ڈی ملٹرائز نہیں کرنے جا رہے، ہم کوئی ایسے کسی انیشیٹو کا حصہ کبھی نہیں بنیں گے جس سے فلسطین کا جو کاز ہے وہ کمپرومائز ہو۔ ہمارا صرف اور صرف انیشیٹو جو ہے وہ فلسطینیوں کی زندگیاں میں جو بہتریاں آئیں گی وہ اس پہ ہمیں اپنا پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور ہم جو کر سکتے ہوئے، اور سب سے بڑھ کے اور بھی دنیا کے مسلمان ملک اس کا کیجیے گا۔ آپ نے کہا کہ اس بورڈ کے کنٹروورشل کے حوالے سے بھی لوگ بات کر رہے ہیں، تو سر وہ شاید اس وجہ سے کر رہے ہوں کہ اسرائیل نے اس بورڈ میں شمولیت کا اعلان بھی کر دیا ہے، تو ایک ظالم، ایک قاتل کا اس بورڈ میں شامل ہونا، کیا یہ اس چیز کو کنٹروورشل نہیں بناتا آپ کے خیال میں؟ آپ ایموشنل جتنے مرضی ہو جائیں، لیکن وہ پارٹی ٹو دا کانفلکٹ تو ہے نا۔ اب اگر ایک گروپ جو ہے، ایک ملک جو ہے وہ یونیلیٹرلی سنگل ہینڈیڈلی جس انداز سے جینوسائیڈ کر رہا تھا اس کو روکا گیا ہے، تو دیکھیں اس کو روکنے کو بھی تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر غزہ کے اندر اس وقت عملاً کس کا کنٹرول ہے؟ بھائی اسرائیل کا ہی کنٹرول تھا نا، اسی کی فورسز موجود تھیں۔ تو یہ اگر کہیں گے کہ آپ اس کو بورڈ میں نہیں ہوں گے، وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میرا خیال ہے دنیا کے اندر آپ دیکھیں پیس کیپنگ مشنز کے اندر بھی تو اسرائیل کی فوج جاتی ہے، UN کے اندر بھی تو وہ ممبر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز ہے کہ ہمارا آؤٹ کم کیا ہے، ہمیں کنکلوژن کیا نکالنا ہے۔ آؤٹ کم یہ ہے کہ فلسطینیوں کی زندگیاں بہتر ہوں، غزہ کا جو لانگ ٹرم سلوشن ہمارے سامنے آئے، جینوسائیڈ رکے، اسرائیل کو روکا جائے کہ وہ یہ جو بربریت کر رہا تھا نہ کرے، اور ڈپلومیسی کو سہارا دیا جائے، ڈپلومیسی کو سپورٹ کیا جائے، اور پاکستان باقی ملکوں کے ساتھ مل کے اپنا ایک کردار ادا کر سکے۔ میرا خیال ہے یہ مقصد ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت حد تک دنیا اور پاکستان اس میں کامیاب ہوگا۔ ادروائز پاکستان کی جو پالیسی ہے آن پیلسٹائن وہ بڑی کلیئر ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آف دا پیپل آف پیلسٹائن، 2 اسٹیٹ سولوشن۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز کسی قسم کا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس کے اوپر نہ تو کوئی بحث ہونی چاہیے، نہ اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، اور ہم نے یہ گورنمنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کا کام کوئی حماس کو ڈی ملٹرائز کرنا نہیں ہے۔ تو ہمارا تو جو کام ہے ہم وہ اپنا کام کریں گے، ایک انیشیٹو ہے، اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنتے تو وہ جو مرضی کرتے رہیں گے، آپ کو اس کا حصہ تو بننا چاہیے ایٹ لیسٹ، تاکہ آپ جتنا کردار ادا کر سکیں وہ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔